اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ نئی ملک میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ چلیں چلیں لو بھائی ہو جائے جی ہاں بالکل آپ کو بتا دیں کہ اس وقت سماعت جاری تھی اور اب باہر آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما بات کر رہی ہیں میڈیا سے۔ نواز شریف صاحب پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ پردہ اٹھ چکا ہے۔ آج ان کے وکیل نے کھلی عدالت میں تسلیم کیا کہ سن 80 کے لگ بھگ جتنے بھی جو بھی ان کے معاملات تھے مالی، ان کے کاغذات ان کے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا کہ اس زمانے میں، اور یہ سن 80 کے اشرے کی بات ہو رہی ہے، سن 75 کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ٹیلیکس نہیں ہوتا تھا، مواصلات نہیں ہوتی تھی۔ میں خود اس زمانے میں امریکہ میں بینک میں نوکری کر رہا تھا سن 75 کے اشرے کے بعد کے۔ انہوں نے عدالت کو بتانے کی کوشش کی کہ سن 80 کا جو منظر پیش کیا کہ جیسے سن 80 جو ہے سن 1980 وہ سن 1780 ہے یا سن 1880 ہے، پتھر کا زمانہ ہے۔ تو عدالت نے مسلسل ان سے استفسار کیا اور انہوں نے مسلسل ان سوالات کے جواب نہیں دے پائے۔ سلمان بٹ صاحب جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی وکالت کر رہے ہیں، انہوں نے بار بار اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کی، ایک ناکام سہارا کہ جی کاغذات نہیں ہیں، اس زمانے میں کچھ ان چیزوں کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہ پوری قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا موقف رہا ہے کہ نہ صرف ہم نے بلکہ اور بھی جو پیٹیشنرز ہیں انہوں نے اتنے شواہدات، اتنی دستاویزات، اتنے تضادات سامنے آ گئے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کوئی ثابت کرنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہ تو ثابت کر چکے ہیں۔ اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان پہ جو الزامات لگے ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ تفصیلات کے لیے فواد آپ کو بتائیں گے آج کیا ہوا۔ جی آج 3 بنیادی باتوں کے اوپر آرگومنٹس ہوئے ہیں۔ جب شروع ہوا کیس تو اس میں یہ تھا کہ کیا مریم بی بی ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والد صاحب کی یا نہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہوا کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی ہے مریم بی بی کے درمیان اور حسین نواز صاحب کے درمیان، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ ٹریل آف منی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر سلمان بٹ صاحب نے، جو وکیل ہے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے آرگو کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں تیسری بات سے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ٹریل آف منی کے اوپر بات ہوئی ہے، جج صاحبان نے یہ سلمان بٹ صاحب سے پوچھا ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب نے، عظمت سعید صاحب نے، اعجاز الحسن صاحب نے، تینوں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جو فیکٹری گلف سٹیل جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ آپ نے بیچی 9 ملین درہم کی، اور اس کا آپ کو پیسے آپ کو 9 ملین درہم آپ کو ملے، اس کے اوپر لائبلٹیز تھیں وہ 26 ملین درہم کے اس وقت لاس میں تھی، تو آپ کو پیسے کیسے مل سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں سلمان بٹ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو خاندان ہے وہ پرچی کا کام کرتا تھا، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ججز نے یہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے سلمان بٹ صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ بہت خطرناک آرگومنٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بتانے کو نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے ٹریل آف منی کی، اور آپ ہر بات کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نہ جانوں، ابا جی نے کیا تھا سب کچھ۔ تو جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑی خطرناک لائن آف آرگومنٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں، لہٰذا جو ٹریل آف منی جس سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، سلمان بٹ صاحب کا جو وکیل ہے میاں صاحب کے، ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس قوم کو بتانے کے لیے، عدالت کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہوئی ہے حسین نواز صاحب اور مریم بی بی کے درمیان، اس کی وہ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے کر لی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے رجسٹریشن کی، اور اس کی جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے والی۔ تیسرا بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ڈپینڈنسی کی بات ہے، جج صاحب نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس کہاں کا لکھا ہوا ہے۔ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے جاتی عمرہ کا اور ماڈل ٹاؤن کا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو ایگریکلچر انکم ہے 160 کنال سے،
مریم بی بی نے اپنے ٹیکس میں شو کیا ہے کہ 21 لاکھ روپے ہے، جبکہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کی تو خالی ٹریولنگ ہی 35 لاکھ روپے کی جو ہے وہ ٹریولنگ ہے، تو آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو ابھی تک جو 3 بڑے ایشوز کے اوپر آرگومنٹس ہوئے ہیں سلمان بٹ صاحب کی طرف سے، تینوں میں جو جواب آیا ہے کورٹ کو وہ یہ ہے میں نہ جانوں، مجھے نہ پتا، ابا جی نے کیا ہے، یہ آرگومنٹ ہے۔ اور اس کے بعد اب ان کی درخواست جو ہے جو امپریسز آخر میں بھی ان کا دل صرف یہی ہے کہ میڈیا کے اوپر نہ ڈسکشن کی جائے، بھائی میڈیا کے اوپر نہ کی جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تقاریر ہے اسمبلی کے اندر اور قوم سے خطاب میں، سلمان بٹ صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاسی باتیں تھیں، ان کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی باتیں تھیں، یہ ان کے وکیل کا ماننا ہے۔ تو اب ہمیں آپ بتائیے کہ وزیر اعظم کے اگر اسمبلی میں کیے گئے خطاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر قوم سے کیے گئے ایڈریس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، ان کی انکم کا ذریعہ اویلیبل نہیں ہے، ان کی بیٹی کی انکم، ان کی سال کی انکم ان کے سال کے سفری اخراجات سے بھی کم ہے، تو آپ مجھے بتائیں اب اس کیس میں اس کے بعد جو ہے ہم کدھر جائیں اور کیا کریں؟ اور صرف ایک ہی اب آرگومنٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے سلمان بٹ صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وہ سیدھی عدالت سے رحم کی اپیل جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، بس یہی ایک بات رہ گئی ہے، اور کوئی لیگل بات، قانونی بات، فیکچول بات اب ان کے پاس نہیں رہ گئی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے پوری کہ بہت جلد چند دنوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور قوم جس فیصلے کا انتظار کر رہی ہے وہ انشاءاللہ فیصلہ بہت جلد آئے گا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے پورے معاشرے میں، پوری ریاست میں کرپشن کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی جائے گی، اور نواز شریف صاحب اپنے عہدے پر اس کے بعد قائم نہیں رہ سکتے۔ آج وزیر اعظم کے حوالے سے، آج وزیر اعظم نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے جو ہے وہ لندن کی جائیدادیں خریدی گئیں، اور اسپیکر صاحب ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہم عدالت کے سامنے یا کوئی بھی تحقیقاتی فورم ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کہتا ہے ریکارڈ موجود ہے، اور آج جن کی حکومت ہے، جن کے نیچے نیب ہے، ایف پی آر ہے، ایف آئی اے ہے، وہ آج ریکارڈ دینے سے جو ہے وہ کیوں گریزاں ہیں؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ سارے قدیمہ کے اوپر لے گئے ہیں ہم پاکستانیوں کو، کہتے ہیں جی کہ ہم پرچی مافیا ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچوں نے کاروبار ملک سے باہر اس وجہ سے کیا کہ ہمیں ڈر تھا کہ پھر کہیں ہمارے اثاثے جو ہیں وہ قومیہ ہی نہ ہو جائیں۔ لوگوں کو آپ جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، خود آپ میاں فصیحت ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کر آئیں، پاکستان کے اندر کاروبار کو بڑھائیں، فیکٹریاں لگائیں، اور اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ آپ باہر بناتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ان کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمارے پاس حضور عدالت میں تو کہنے کو کچھ نہیں ہے، ان سوالات کا جواب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب جو ان کے دل کی بات ہے وہ یہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم کی اپیل لے کر یہ آئیں گے آگے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کے حوالے سے جو تحقیقات جاری ہیں اور سنوائی ہو رہی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر مختلف فریقین کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔